بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. وزادار ماتمدار آج یقیناً جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے پر شرف حاصل کیا ہے یہ وہ آیت ہے کہ جو عباس کو عزم دینے سے پہلے پرچم عباس میں لکھی ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے پرچم عباس دینے سے پہلے ایک آیت لکھی تھی جو نصر من اللہ و فتح قریب، اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہے اور مدد کی اور کامیابی بھی قریب ہے۔ اس کے نیچے یہ جملہ آقا حسین نے لکھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ایک روایت جو بہت کم پڑھی جاتی ہے وہ یہ کہ جب مولا کائنات کا زمانہ تھا اس وقت قید خانے میں بہت زیادہ قیدی تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا گزر ہوا تو اس شخص نے امام حسین علیہ السلام کو بلانے کے بعد کہا کہ حسین اپنے بابا سے سفارش کیجیے کہ مجھے قید سے رہا کر دیں۔ آنے کے بعد کہا بابا جان ایک قیدی ہے جو مجھ سے التجا کر رہا ہے کہ سفارش کیجیے کہ بابا آپ کو چھوڑ دیں۔ کہا بیٹا تمہیں اس قیدی کا نام معلوم ہے؟ اس نے بغاوت کی تھی صفین میں، اس کا نام شبر ملعون ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہی بیٹا کربلا کی زمین ہوگی، تیرا خشک گلا ہوگا اور اس کا خون خنجر ہوگا، 12 سروں میں تیرا گلا کاٹے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جانتے ہیں کہ جب جناب مسلم کی شہادت ہو چکی اس وقت جب خبر امام حسین علیہ السلام کو پڑی، جب ملی تو اس وقت ان کی بیٹی جس کا نام تاریخ نے عاتقہ بتایا ہے، یتیمہ مسلم کو پاس میں بلانے کے بعد دست شفقت سر سے پھیرا اور پھیرنے کے بعد ان کے کانوں میں بالیاں پہنائی۔ جب بالیاں پہنائی تو اس وقت دروازے پہ 3 سال کی بچی کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی یہ نظارہ کہ ہاں جب کسی کا باپ شہید ہو جاتا ہے تو اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے، اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے، اس کے کانوں میں بالیاں لگائی جاتی ہیں۔ مگر ہائے جب شبر ملعون نے عیدی گوہر کو چھینا ہوگا اسے یاد آئی ہو گیا بابا آپ نے تو یتیم مسلم کو جب شہید ہو گئے تھے بابا آپ نے دست شفقت پھیرا تھا۔ ہاں کوئی دست شفقت تو آپ کے بعد پھیرنے نہیں آیا، تماچے ضرور مارا، یہ دیکھیے ابھی تک نیل پڑے ہوئے ہیں، ارے کسی نے گھنٹے تو نہیں چھلائے بابا جو آپ نے بچپن میں عیدی گوہر دیا تھا شبر ملعون نے اتنی سختی سے کھینچا میری کھانے کو لووں سے ابھی تک خون جاری ہے۔ جزاکم اللہ حسین آخری تھے۔ آج یہ جو دن گزرا ہے اس میں عباس جو برابر کا بھائی تھا اپنے شانوں کو کٹائے ہوئے سو رہا تھا، اتنا غیرت مند تھا۔ جب وہ آخری وقت تھا تو اس نے کہا تھا اے آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ میں بھتیجی سے وعدہ کر کے آیا۔
میں بھتیجی سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں پانی لے کر آؤں گا، میں شرمندہ ہوں پانی نہ لے کر آ سکا۔ جزاکم اللہ۔ وہ شبیہ رسول جسے دیکھ کر امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی یاد تازہ کرتے تھے۔ ظالموں نے اس کے نیزہ مارا۔ جب یہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا حسین آئے۔ حسین آنے کے بعد عجیب مرحلہ تھا۔ کہا بیٹا تیرا ایک ہاتھ سینے پر کیوں ہے؟ کہا بابا میرے سینے میں برچھی کی یعنی آ گئی، در آئی ہے۔ تاریخ کے روایت کہتی ہے حمید ابن مسلم جو یزید کی طرف سے مامور تھا کہ دیکھیں کون کتنا قتل کرتا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ حسین نے کئی جھٹکے دیے مگر وہ برچھی کا پھل نہیں نکلا۔ ایک مرتبہ شاید نجف کا رخ کیا ہو، اے آقا اے بابا مولا کائنات، ارے دو انگلیوں پہ باب خیبر کا اکھاڑنا بڑا آسان تھا، آئیے جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ روح قفص انسلی سے پرواز کر گئی۔ ارے 57 برس کا ضعیف باپ ہے، اٹھائے تو جوان کی لاش کو کیسے اٹھائے؟ ارے جوان کا لاشا نہیں اٹھ رہا ہے۔ آؤ بنی ہاشم کے بچوں، ارے تم ہی سہارا دے دو۔ میرا باپ برابر کا مارا گیا، قاسم بھی نہیں ہے، میرے دونوں بھانجے اور محمد بھی شہادت پر فائز ہو گئے، درجہ شہادت پر فائز ہو گئے ہیں بنی ہاشم کے ذریعے سے۔ کسی طریقے سے لاش آیا، ام لینا نے خیمے کا پردہ ہٹایا، کیا ہوا؟ میرا بیٹا آیا ہے، ہاں خون میں غلطہ دیکھا، آئے میرے لال، ارے میرے دل میں ارمان تھے کہ میں تیری شادی رچاؤں گی۔ ارے جب زینب کی نظر پڑی جانتے کون سا مرحلہ تھا؟ زینب نے کہا اے علی اکبر، ارے میں نے 18 برس تک چکیاں پیس کے پالا تھا، جانتے ماں کی طرح پالا تھا، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، ارے تم اس عالم غربت میں میرا ساتھ چھوڑ گئے، یہاں تک کہ ایک جا رہے ہیں۔ اب حسین کی باری آئی، جب حسین کربلا میں گئے، ظالموں تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے علی اکبر کو مارا، تم نے انو محمد کو مارا، تم نے میرا غلام جون کو مارا۔ ارے حد تو یہ ہو گئی کہ جو بچہ بھی کم سن تھا، جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، تم نے اسے بھی نہ چھوڑا، اسے بھی مار دیا۔ ایک ایک کو کر رہے ہیں، وار پہ وار کر رہے ہیں۔ آواز غیبی آئی، حسین صبر کے جوہر دکھا چکے ہیں، حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے ہیں، ارے صبر کے جوہر بھی دکھا دو، پیغام خداوندی آنا تھا۔ حسین نے تلوار کو روکا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کوئی نیزے سے وار کر رہا ہے، کوئی تیر سے وار کر رہا ہے، کوئی بھالے سے مار رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں بھرے ہوئے پتھروں سے وار کر رہا ہے۔ ارے حد تو یہ ہو گئی، حد تو یہ ہو گئی کہ وہ جس کے پاس پتھر بھی نہیں تھا، ارے وہ کربلا کی گرم خاک کو اٹھا کر حسین کے زخموں پر حسین تڑپ رہے تھے۔ جب شبر ملعون گلا کاٹ رہا تھا اس وقت میر انیس نے کہا ہے ارے 1900 زخم تنے چاک چاک پر اور زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ یہ حسین ہے۔ حسین نے آخری وقت میں اپنے بیٹے سے نصیحت کی تھی، اے بیٹا جاؤ بیٹا، جب مدینہ جانا تو کہنا شیعتی مائی شریف ماں عدوی فسکرونی او سمیتکن بے شہید او غریب پندفونی۔ میرے لال جب مدینہ جانا اس سے ان سے کہنا کہ جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کسی شہید کا یا غریب کا حال سننا تو میرے غربت پہ آنسو بہا لینا۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی غربت کا تو یہ عالم ہے کہ جب کربلا کے میدان میں پنجتن کی آخری کڑی مولا حسین شہید ہو جاتے ہیں، ظالموں نے لاشوں کی پامالی کا ارادہ کیا۔ لاشوں کی پامالی کے بعد خیموں میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ روایت کہتی ہے جب ایک خیمے میں آگ لگتی تھی تو بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی، جب آگ کے شعلے دوسرے خیمے تک پہنچتے تھے بیویاں تیسرے خیمے میں چلی جاتی تھی۔ غرض کی آگ کے شعلے اس خیمے تک پہنچے جس میں ہمارے بیمار امام سید سجاد خشک عالم میں پڑے ہوئے تھے۔ زینب آئے، آنے کے بعد کہا بیٹا سجاد کیا کریں، اس وقت ہم باہر نکل جائیں یا اسی طریقے سے جل کے راک ہو جائیں، نہیں پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ روایت کہتی ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا آگ کے شعلے بلند تھے، انہی شعلوں کے درمیان ایک بی بی غائب ہو گئی، اور ذرا دیر کے بعد کمر پہ ایک بیمار اور لاغر کو لاد کے آئی، سنے گا ارے وہ کوئی اور بی بی نہ تھی، ارے وہ جو ضعیفہ تھی ہماری شہزادی زینب تھی، اور جس بیمار اور لاغر کو اپنے کمر پہ لاد کے لائی تھی وہ کوئی اور نہ تھا، ہمارے
بیمار ماں سید سجاد تھے جو غش کے عالم میں پڑے ہوئے تھے. جزاکم اللہ. آگ کے شعلے اس طریقے سے بلند تھے. سکینہ کے دامن میں آگ لگ جاتی ہے. بابا بابا کرتے ہوئے مقتل کی طرف آئی. بابا کا سینہ ملا, سکینہ کو نیند آ گئی. ادھر جناب زینب نے, جناب ام کلثوم نے جناب زینب سے کہا اے بن زینب, بھیا نے وقت رخصت یہ کہا تھا اے زینب میرے بچوں سے خبردار رہنا, یہ امانت ہے. مجھے کچھ بچے کم نظر آ رہے ہیں, چلو ان کو تلاش کرتے ہیں. ایک مقام پہ آئی, آنے کے بعد دیکھا کیا دو بچے آپس میں بغل گیر ہیں. زینب نے کہا ایک بچے کو آہستہ سے تم اٹھا لو, ایک بچے کو میں اٹھا لیتی ہوں. لیکن ہائے یہ ماجرا کتنا پردرد تھا, یہ غمناک منظر تھا. جب ایک کلثوم نے اٹھایا, ایک کو زینب نے اٹھایا, کیا دیکھا دونوں بچے پیاز کی شدت کی تاب نہ لا سکے, اس کائنات سے جا چکے ہیں. اب دونوں بچوں کو خیمے تک پہنچایا. ایک مرتبہ میدان قتال کی طرف آئے, کیا دیکھا چاروں طرف شہداء کے لاش پڑے ہوئے ہیں. کہیں عباس کے شان ہے, کہیں علی اصغر ہے, کہیں علی اکبر, کہیں کوئی پڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ سکینہ کہتے ہوئے اے میرے بھیا کی امانت سکینہ, کہا مجھے آواز دو. میرا بھیا روز محشر سوال کرے گا اے زینب میں نے تمہارے سپرد سکینہ کو کیا تھا. سکینہ کہا کہ میں کیا جواب دوں گی. اتنے میں ایک نشیب سے آواز آئی اے زینب, اے زینب آہستہ بولو, ابھی سکینہ میرے سینے پہ سوئی ہوئی ہے. جزاکم اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. یہ روایت ہوتی ہے. اس کے بعد آنے کے بعد جگایا اے بیٹی سکینہ ایک بات بتاؤ, تم نے اپنے بابا کو کس طریقے سے پہچانا؟ اس لیے کہ پہچاننے کی دو ہی نشانیاں ہوتی ہے, یا تو لاشا سر سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا ہے. ارے تیرے بابا کی قربان, نہ تیرے بابا کے جسم پر لباس ہے نہ سر ہے. تم نے اپنے بابا کی لاش کو کس طریقے سے پہچانا؟ ابو کی اماں سنیے, جب مقتل میں آئی تھی بابا بابا کہہ رہی تھی, اس وقت ایک ندا آئی تھی الیہ الیہ یا بنیا, اے سکینہ تمہارا بابا ارے نشیب میں سر کو کٹائے ہوئے سو رہا ہے. سکینہ کو لائی, ارے چلتے ہوئے خیمے کی بجھتی ہوئی راک ہے, اس پہ بیٹھی ہوئی ہے کوفے کی شہزادیاں, ارے خاک پہ بیٹھی ہوئی ہے. اتنے میں اب جب علمداری ہے, اس سے پہلے علمداری عباس کر رہے تھے, مگر شام غریبوں میں عباس کی زینب علمداری کر رہی ہے, رات میں پہرے دے رہی ہے. دور سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی. ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا اے آنے والے, ارے تجھے آنا ہو تو آنا, دن کے اجالے میں لوٹ لینا. ارے بچے بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے سو رہے ہیں, ارے تمہیں لوٹنا ہو تو دن کے اجالے میں لوٹ لینا. مگر ہائے منظر, وہ سوار اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہا. سکینہ ایک مرتبہ زینب کو جلال آیا, علی کی شیر دل بیٹی آگے بڑھی, لجا میں فرش پہ ہاتھ ڈالا. جیسے ہی فرش پہ ہاتھ ڈالنا تھا, اسے سوار نے اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھا. اے بہن زینب, اے بیٹی زینب پہچان نہ پائی, میں تیرا بابا علی یہ مرتضیٰ ہوں. بیٹی کلیجے سے لگ گئی, اے بابا, ارے آپ آئے ہیں اس وقت کہاں, ارے جب میرے ماں جائے گی گردن پہ شمر ملمون خند خنجر چلا رہا تھا. اے بابا اس وقت کہاں تھے جب میرا بھیا عباس دریا کے کنارے شانوں کو کٹا رہا تھا. ارے جزاکم اللہ, یہ زینب کتنی جگردار تھی. ارے کبھی کسی کو رویا, کبھی عباس میں گریہ کیا, کبھی کسی میں گریہ کیا. ارے کربلا سے لے کر شام کا زندان تک, شام کا زندان سے لے کر مدینے تک کبھی اپنے بیٹوں کو گریہ نہیں کیا. لیکن جیسے ہی گھر پہ گئی, ارے دو خالی مسلح دیکھے, اے بیٹو معاف کرنا, تمہاری ماں تم پر گریہ نہ کرنے پائی. وسيعلم الذين ظلموا ويمنون